آج بعض روایات کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت ہے۔ بعض روایات کے مطابق آج آپ کا یوم ولادت نہیں، ذہن میں رکھیے۔ لیکن اگر اس کو درست بھی تسلیم کر لیا جائے تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کوئی ایسی بات نہیں ملتی کہ آپ نے اپنے یوم ولادت کو منایا ہو یا آپ کے صحابہ نے اس کو منایا ہو۔ ہمیں یہ قرآن بھرا پڑا ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ملتی۔ حدیث کی کتابیں کا ڈھیر لگا ہے، ان میں کوئی چیز نہیں ملتی۔ صحابہ کی سنتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں وہ ادا کرتے تھے، صحابہ کے آثار، صحابہ کے اقوال، صحابہ کے اعمال، اب ہم میں سے کوئی اٹھ کے یہ دعویٰ تو نہیں کر سکتا کہ وہ دین کو صحابہ کی نسبت زیادہ جانتا ہے یا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم صحابہ کی نسبت زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو کہہ سکتے ہیں صحابہ کی محبت اور صحابہ کی اطاعت اور صحابہ کی قربانی اور صحابہ کا اظہار اور صحابہ کی عظمت، اس پر تو قرآن کے اوراق شاہد ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوا۔ جذبات سے کھیلنا بہت آسان ہے، جذبات سے کھیلنا، جذبات کو ابھارنا، جذبات کو مشتعل کر کے لوگوں کو کھڑا کر دینا، میری بات سمجھ میں؟ یوم ولادت منانے کا کوئی تصور اسلام میں نہیں، دین میں نہیں ہے۔ اس کے باوجود جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کی خوشی کرتے ہیں، ہم ان کے اس جذبے کی قدر کرتے ہیں کہ وہ آپ کی محبت سے ایسا کرتے ہیں۔ وہ جذبہ برا نہیں ہے، ایک بات سمجھ رہے آپ؟ اگرچہ وہ فعل، آپ ساری رات کے پٹاخے پھٹتے رہے ہیں، ساری رات پٹاخے، وہ فائرنگ، پٹاخے، کیا کیا ہوتا رہے ساری رات، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا عبادت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا ثواب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ فجر میں یہاں 2 صفیں تھیں، کتنی؟ 2 صفیں تھیں۔ ساری رات پٹاخے جلا کے اگر فجر نہیں پڑی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی آپ نے فرما برداری جو تھی اس کا مار کا سر دیا؟ آپ پیارے نبی کی محبت میں فجر کی نماز با جماعت پڑھیں، اللہ بھی خوش ہوگا، اللہ کا رسول بھی خوش ہوگا۔ آپ ساری رات پٹاخے بجاتے رہے اور فجر میں سوئے رہے۔ فجر کا حکم ہے نا، 5 نمازوں کا حکم ہے نا، نماز معاف کرنے کی اجازت، نماز چھوڑنے کی اجازت دی اللہ کے رسول نے۔ اللہ کے رسول نے کہا ساری رات تم نے بتیاں جلانی ہیں، پٹاخے چلانی ہیں، فجر سوئی رہنا، میں ہوں نا۔ ایسی کوئی بات نہیں۔
میں پھر کہتا ہوں اس جذبے کو سلام ہے، لیکن اس جذبے کے ساتھ عوام الناس کے عقیدے اور عمل کی اصلاح اس منبر کی ذمہ داری ہے، اس منبر کی ذمہ داری ہے۔ 15 منٹ کا جو خطبے کا ٹائم ہوتا ہے، آدھا گھنٹہ پہلے میں اب اس لیے شروع نہیں کرتا کہ مسجد خالی ہوتی ہے۔ ایک ندیم صاحب، ایک عمیر صاحب، 2-3 یہ بزرگ، ایک یہ چودھری صاحب، یہ آ کے بیٹھے ہوتے ہیں، یا مسجد کے 2-3 صاحب، تو ہم دیواروں کو تو نہیں سنائیں گے بعد میں؟ ہاں، میں 2-3 موٹی موٹی باتیں کرتا ہوں، زیادہ وقت نہیں ہے میرے پاس۔ آخر میں، بالکل آخر میں 1-2 لوگ بندے آئیں گے، وہ کہیں گے جی ٹائم پورا ہو گیا، وہیں سے وہ گھڑی دیکھتے آئیں گے، آخر میں آئیں گے، بالکل ان کو جانے کی بھی جلدی ہے، آنا بھی سب سے آخر میں۔ ٹھیک ہے، ٹائم کی پابندی ہونی چاہیے، ہم اس کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جمعے کی ایک سنت یہ ہے کہ جمعے میں لوگوں کو ان لوگوں کے عقیدے اور عمل کی اصلاح کی بات کی جائے۔ جمعے کی اصل یہ سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دیتے، خلفائے راشدین جمعے کا خطبہ دیتے تو حکومت کے مسائل بیان کرتے، عوام کی ذمہ داریاں بیان کرتے، ایمان اور توحید کے تقاضوں کا بیان ہوتا، آخرت کی یاد دہانی ہوتی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی اطاعت کا ذکر ہوتا۔ یہ جمعے کا مقصد ہے۔ تو یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے، اب اس کا پورا ترجمہ کروں گا تو ٹائم ختم ہو جائے گا، میں 1 2 3 4 5 اس طرح بات کرتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں آ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیاد کیا ہے؟ کیوں جی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرے اور آپ کے تعلق کی بنیاد کیا ہے؟ کیا ہماری زبان آپ کی زبان ہے؟ کیا ہماری برادری آپ کی برادری ہے؟ کیا ہماری آپ کے خاندان میں رشتہ داری ہے؟ کیا ہم آپ کی نسل سے ہیں؟ کیا ہم آپ کی قومیت ہیں؟ آواز نہیں صحیح؟ آواز آ رہی ہے؟ ہمارے آپ کے تعلق کی بنیاد کیا ہے؟ ہمارے اور آپ کے تعلق کی بنیاد یہ ایمان ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ لا الہ الا اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ، محمد الرسول، کہیں محمد الرسول اللہ، رسول اللہ لام پہ پیش پڑیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے اور آپ کے تعلق کی بنیاد یہ گواہی ہے۔ قرآن کی آیات ہیں، میں نے ایک پڑھی ہے 20 آیات، کوئی خون کا رشتہ، کوئی نسل کا رشتہ، کوئی برادری کا رشتہ، کوئی قومیت کا رشتہ، آپ تو ہمارے زمانے کے ہی نہیں ہیں، 1400 سال پہلے آئے، لیکن ہمارا ایمان گواہی دیتا ہے کہ آپ قیامت تک کے ہر زمانے کے رسول ہیں، آپ کی رسالت تک قیامت ہے، سارے انسانوں کے لیے ہے۔ جو آپ کے کارٹون بناتے ہیں ان کے بھی آپ رسول ہیں۔
جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں ان کے بھی آپ رسول ہیں، جو نعوذ باللہ آپ کو گالیاں دیتے ہیں ان کے بھی آپ رسول ہیں۔ اہل مکہ 13 برس تک آپ کو گالیاں نہیں دیتے رہے، تو کیا آپ ان کے رسول نہیں تھے؟ بتائیے، اگر اہل فرانس اور اہل یورپ آج آپ کا مذاق اڑاتے ہیں تو امت مسلمہ اور ان کے حکمرانوں کا فرض ہے کہ ان کو بتائیں کہ جن کا مذاق اڑا رہے ہو یہ تمہارے رسول ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں کبھی سوچتا ہوں کہ اہل یورپ کو اگر آپ کی گستاخی کی سزا ملے گی تو ان سے پہلے شاید ہمارا گریبان پکڑا جائے گا۔ کہ ہم نے ان کو کیوں نہیں بتایا کہ آپ کیا ہیں؟ ہم نے کیوں نہیں بتایا گوروں کو کہ آپ کا مقام کیا ہے؟ ہم نے کیوں نہیں بتایا کہ رسالت کا ادارہ کیا ہوتا ہے اور انسانوں کو رسالت کی ضرورت کیوں ہے؟ ہم نے انہیں کیوں نہیں بتایا کہ رسول تمہاری زندگیوں کے لیے، تمہاری ہدایت کے لیے، تمہاری کامیابی کے لیے، تمہاری نجات کے لیے، تمہاری زندگی کی الجھی ہوئی ڈوروں کو سلجھانے کے لیے کیوں لازم و ملزوم ہے؟ ہم نے ان کو بتانا تھا، ہم نے نہیں بتایا۔ ہم آپس میں لڑ رہے ہیں، ہم کرسی کے لیے لڑ رہے ہیں، ہم پاور کے لیے لڑ رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے لڑ رہے ہیں۔ ہم بھول گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی رسالت کا پرچم اپنی وفات کے بعد اس امت کے حوالے کر کے گئے۔ میرے اور آپ کے حوالے کر کے گئے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ تو ہمارے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کی بنیاد کیا ہے؟ کیا ہے؟ ایمان۔ کیا بنیاد ہے؟ آج اپنے شعور کے ساتھ پڑھو کہ ہم اللہ کے کو اپنا الہ اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں۔ یہ پہلی بنیاد ہے آپ سے تعلق کی، اور آپ سے تعلق کی دوسری بنیاد ہے آپ کا ادب، آپ کی تعظیم، آپ کا ادب، اور آپ کی اس آیت میں بھی یہ بات ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، بس وہ لوگ جو آپ پر ایمان لائے، وَعَزَّرُوهُ، اور آپ کی عزت و توقیر کی۔ یہ سورہ اعراف کی جو میں آیت پڑھ رہا ہوں نا 156-57، یہ آیات اصل میں اہل کتاب کے لیے ہیں، یہود و نصارہ کے لیے ہیں۔ اس کے جو پورا سیاق و سباق ہے وہ یہود و نصارہ کا ہے۔ اہل فرانس کو کہا جا رہا ہے، یو کے گوروں کو کہا جا رہا ہے، ٹرمپ اور اس کی قوم کو کہا جا رہا ہے، جرمنی والوں کو کہا جا رہا ہے، ویٹیکن والوں کو کہا جا رہا ہے، یروشلم والوں کو کہا جا رہا ہے
وقت نہیں ہے میں تفصیل بیان کرتا، وقت نہیں ہے میں تفصیل بیان کرتا۔ یہود و نصارہ کو کہا جا رہا ہے تمہاری کتابوں میں محمد عربی کی آمد کی بشارت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آگے ہیں، تم پہ لازم ہے کہ ان پر ایمان لاؤ، ان کی عزت کرو۔ ہم تو کریں گے ہی نا، یہ نہیں کہ یہ ایمان کا تقاضا بیان کیا ہے، ایمان لائے ہو تو آپ کی عزت کرو۔ اور سورہ حجرات میں یہ بات اہل ایمان کو بھی مخاطب کر کے فرمائی اللہ نے۔ وقت نہیں ہے کہ میں آیت پوری پڑھوں، یہ آیت نمبر 2 اور 3 سورہ حجرات سورت نمبر 49، اس کو آپ بعد میں پڑھیے گا۔ اس میں مسلمانوں کو یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں آؤ تو اونچی آواز میں آپس میں بھی بات نہ کرنا، اونچی آواز میں۔ اور قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، مولوی نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے ایسا نہ ہو کہ آپ کی مجلس میں اونچی آواز میں بولنے کی وجہ سے اللہ تمہارے سارے اعمال ضائع کر دے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 2 یہ آپ نے پڑھنی ہے، یہ آیات قرآن پڑھے اور پھر جشن منائیں، آپ کو پتہ چلے کہ یہ جشن ہوتا کیا ہے۔ پہلے اپنی گردن اللہ کے رسول کے دین کے لیے پیش کرے اور پھر جشن منائے۔ پہلے اپنی زندگی اللہ کے رسول کے اوپر آئی ہوئی کتاب کے مطابق ڈھالے اور پھر جشن منائے۔ اللہ کے رسول کی تعلیمات کو کچل کر اور دنیا میں کرپشن کا چیمپئن بن کے اللہ کے رسول کے دین کا جھنڈا اٹھانا تو اللہ کے رسول کے دین کو بدنام کرنے کے مطابق۔ میں فتوی کی زبان میں بات نہیں کر رہا، میں مفتی نہیں ہوں، میں قرآن کا طالب علم ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک عام امتی کی حیثیت سے آپ سے مخاطب ہوں۔ اپنی بات کرنے کا میرے پاس وقت نہیں ہے، نہ میری صلاحیت ہے، لیکن میری ذمہ داری ہے کہ اس منبر پہ کھڑے ہو کے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو آپ کے سامنے پیش کروں۔ آپ کی عزت اور توقیر، یہ ایمان کے بعد آپ سے ہمارے تعلق کی دوسری بنیاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسری بنیاد آپ کی اطاعت ہے۔ کیا ہے؟ اب قرآن کی آیات کے ڈھیر لگے ہیں، وقت نہیں ہے۔ ایک مشہور آیت ہے، وہ میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ تو تیسری بنیاد کیا ہے؟ آپ کی اطاعت۔ چوتھی بنیاد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قلبی محبت، ایسی محبت کہ آپ کی محبت سے بڑھ کر کسی اور رشتے کی محبت نہ ہو، اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ کی محبت۔ یہ چوتھی بنیاد ہے۔ اور پانچویں بنیاد اور آخری بنیاد آپ کی نصرت، آپ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور مدد۔ آپ کی نصرت اور مدد کیا ہے؟ کیوں جی؟ آپ کی نصرت اور مدد کیا ہے؟ جس دین کو قائم کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے اپنی زندگی کھپا ڈالی،
اس دین کے قیام کے لیے ہم اپنی زندگیاں کھپا ڈالیں، یہ آپ کی نصرت ہے، یہ آپ کی، یہ 5 چیزیں بیان ہو گئی: آپ پر ایمان، آپ کا ادب اور آپ کی عزت، توقیر، آپ کی اطاعت، آپ کی محبت اور آپ کے دین کے لیے قربانی، آپ کی نصرت۔ تو وقت پورا ہوتا ہے، آئیے ہم مل کر 12 ربیع الاول منائیں۔ کس طرح؟ آئیے اپنے ایمان کی تجدید کریں، آئیے توبہ استغفار کر کے اپنے گناہوں کو دھو ڈالیں، آئیے ہم عہد کریں کہ آج سے ہم اس انداز میں جشن ربیع الاول منائیں گے کہ آج کے بعد ہماری نمازیں ضائع نہیں ہوں گی۔ آج سے ہم اس طرح ربیع الاول منائیں گے کہ آج کے بعد محمد عربی کا کوئی عاشق جھوٹ نہیں بولے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے بعد ہم خیانت نہیں کریں گے، آج کے بعد ہم حرام نہیں کھائیں گے، آج کے بعد ہماری طرف سے کسی کی جان، مال اور آبرو کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ آج کے بعد ہم اللہ اور اس کے رسول کے کسی حکم کو پسے پشت نہیں ڈالیں گے۔ آج کے بعد ہماری زندگیوں کی پہلی ترجیح اللہ کے اور اللہ کے رسول کے دین کی نصرت ہوگی۔ اللہ ہمیں اس انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔